بڑے لوگ اس وقت جو ہے نا مشورے دے رہے ہیں کہ یار کیا ہے آپ کو اتنی محنت اتنی کوشش اتنا پیسہ لگا رہے ہیں سیٹیں نہیں ملتی تو کیا کرتے ہیں کیا فائدہ آپ کا؟ اس کا جواب ہمارے قائد امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی صاحب نے کل دیا ہے۔ آپ نے فرمایا سیٹوں کی کوئی بات نہیں ہے، ایک لمحے میں سیٹیں آ سکتی ہیں، اور یہی جواب 2018 کے الیکشن کے بعد بابا جی نے بھی دیا تھا۔ فرمایا کہ سیٹوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سیٹیں تو ہمیں وہ جھولی میں ڈال کے دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاتھ رکھو جو سیٹ چاہیے وہ سیٹ تمہیں مل جائے گی، سیٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ کس بات کا ہے؟ وہ کہتے ہیں اپنا نظریہ بیچ دو، ختم نبوت کی کاس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ناموس رسالت 295 کی کاس سے پیچھے ہٹ جاؤ، جتنی سیٹیں چاہیے ساری سیٹیں تمہیں دیتے ہیں۔ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں ان سے ڈیل کر لیتے، کسی ایک آدھ جماعت سے ڈیل کر لیں، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں، کچھ سیٹیں تو آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو سعد حسین رضوی صاحب نے کہا کہ یار بات یہ ہے سیٹوں کا معاملہ نہیں ہے، سیٹیں تو ملتی ہیں لیکن بدلے میں ایمان بیچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان دے کے سیٹیں لے لیں پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے سیٹیں لے لیتے ہیں ایمان دے کے۔ کیا مطالبہ ہے ان لوگوں کا؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کا جو اتنے بڑے دائی ہیں نا، آپ اتنا بڑا جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، قادیانیوں کو آپ کچھ نہ کہیں، قادیانیوں کو کھلی آزادی دے دیں، آپ نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ دوسری بات کہا 295 کا جو معاملہ ہے نا، ناموس رسالت کا جو قانون اس ملک میں بنا ہوا ہے، اس میں رد و بدل ہو، چینج ہو، ختم ہو، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے نکلنا نہیں ہے، آپ نے بولنا نہیں ہے، خاموش ہو جانا ہے۔ جتنی سیٹیں آپ کہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنے احباب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، بتائیں سیٹیں لینے کا فائدہ ہے پھر؟ سیٹیں لے لیں پھر؟ نہیں، ایسی سیٹیں ہمیں نہیں چاہیے، نہ ایسی وزارتیں چاہیے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا یا ناموس رسالت پہ ڈاکہ ڈالا تو لبیک والے ہمیں کبھی جینے نہیں دیں گے، ہمیں وہ لبیک والے آسانی سے سانس بھی نہیں لینے دیں گے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو بارے دیگر یہ جو ہے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کی ہے، آپ نے حضور کے دین کے لیے کوشش کی ہے، اور یاد رکھیں اس کے لیے جتنی مرضی آپ کے پریشانیاں آ جائیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جب تک آپ حضور کے دین کے لیے کوشش کرتے رہیں گے مالک آپ سے خوش ہوتے رہیں گے۔ حضور خوش ہوتے ہیں۔ جنگ احد میں